بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ باب فضل التوحید وما يكفر من الذنوب۔ باب چل رہا ہے جس میں بیان کیا جا رہا ہے توحید کا فضل اور جو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جو توحید گناہوں کو معاف کرتی ہے، اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے، پہلے دو حدیثیں پڑھ چکے ہیں، اگلی حدیث کی طرف جاتے ہیں جو اس باب میں ذکر کی گئی ہے۔ وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ جو اس آنے والی روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ اسے روایت کرنے والے صحابی ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال موسیٰ یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرا رب، علمنی شیئا، مجھے ایسی چیز سکھا، اذکرک وادعوک بہ، جس سے میں تیرا ذکر کر سکوں اور تجھ سے دعا کر سکوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ایک ذکر مانگا، ایک کوئی ایسی چیز علم مانگا کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام اللہ کا ذکر کر سکیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکیں۔ قال قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، قل، یہ کہہ، لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ یہ کہہ لا الہ الا اللہ، یعنی یہ ذکر کر۔ قال ربی، قال یا ربی کل عبادک یقولون هذا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیرے سارے کے سارے بندے یہی ذکر کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ مجھے کوئی الگ ذکر بتا، خاص ذکر بتا، ساری دنیا یہی ذکر کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، قال یا موسیٰ، اے موسیٰ، لو ان السماوات السبع، اگر یہ ساتوں آسمان، وعامرہن غیری والارضین السبع، یہ ساتوں آسمان اور ان میں رہنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اور یہ ساتوں زمینیں، کتنی چیزوں کا ذکر کیا؟ 7 آسمان، ان میں رہنے والے، اور 7 زمینیں، فی کفہ، یہ سارا کچھ اگر ایک پلڑے میں ہو، ولا الہ الا اللہ فی کفہ، اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو، مالت بہن لا الہ الا اللہ، تو یہ ساری چیزیں، اتنی اتنی بڑی چیزیں، ان کا پلڑا اوپر چلا جائے گا اور لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری رہے گا۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب اس حدیث کے حوالے سے چند اہم باتیں بیان کی جائیں گی جو ضروری ہیں، اور جو اس میں بیان کیا گیا ہے، جو بات بتائی گئی ہے،
ہمارے موضوع کے مطابق وہ یہ ہے کہ توحید کی اتنی فضیلت ہے، لا الہ الا اللہ کی اتنی فضیلت ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ہو اور باقی پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں ساتوں آسمان ان میں رہنے والے اور ساتوں زمینیں ہوں تو تب بھی لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہے۔ یہ بات جو ہے، یہ بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، یہ بات اور دلائل سے بھی ثابت ہے۔ یہی بات اور دلائل سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے اور دلائل، اس کے علاوہ اور دلیلیں کیوں بتانا ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس حدیث کی روایت میں سند میں علماء نے کلام کیا ہے۔ کلام مطلب بعض علماء نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ ہے، اسے کیا کہا ہے؟ یہ ثابت نہیں، لیکن جو بات اس میں بیان کی گئی ہے وہ اور دلائل کی روشنی میں ثابت ہوتی ہے۔ دوبارہ غور سے سمجھنا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایک روایت ہے وہ ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، لیکن اس میں جو حدیث میں بات جو بیان کی جا رہی ہے وہ بات اور دلائل سے ثابت ہوتی ہے۔ تو بات صحیح ہے کہ لا الہ الا اللہ کا وزن ساری زمینوں، سارے آسمانوں سے زیادہ ہے، لیکن یہ والا واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اب کون سی ایسی اور حدیثیں ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے؟ اس کے متعلق نوح علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے، امام احمد نے اسے روایت کیا ہے۔ اس روایت کو اپنی مسند میں، امام احمد کی ایک مشہور کتاب ہے، وہ کون سی ہے؟ مسند احمد بن حنبل۔ اس میں یہ روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان نوحا علیہ السلام قال لابنه عند موته امرك بلا الہ الا اللہ۔ نوح علیہ السلام نے موت کے وقت، اس کی موت کے وقت اپنے بیٹے سے کہا، نوح علیہ السلام نے، کہ اے میرے بیٹے میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، فإن السماوات السبع والأراضین السبع لو وضعت فی کفہ، کہ یہ ساری چیزیں، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر ایک پلڑے میں ہو، ولا الہ الا اللہ فی کفہ رجحت بہن لا الہ الا اللہ، اور یہ لا الہ الا اللہ ایک دوسرے پلڑے میں ہو تو یہ لا الہ الا اللہ ان سے بھاری رہے گا۔ یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے سند کے اعتبار سے۔ اسے امام احمد نے بھی روایت کیا ہے مسند میں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے صحیح بخاری کے علاوہ، اس کا نام ہے الادب المفرد، اس میں امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور یہ روایت کا حکم کیا ہے؟ یہ صحیح ہے۔ اب وہ روایت جو پہلے بیان کی گئی موسیٰ علیہ السلام والی، اور یہ جو نوح علیہ السلام والا واقعہ ہے، اس روایت میں دونوں بات جو بیان کی جا رہی ہے وہ ایک ہی ہے کہ نہیں؟ ایک ہی ہے نا؟ تو بات جو ہے وہ صحیح ہے، اگرچہ وہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ والی روایت ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، لیکن جو اس میں لا الہ الا اللہ کا وزن بیان کیا گیا، اس کی فضیلت بیان کی گئی، وہ یہ دوسری حدیث، صحیح حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ بات ثابت ہے۔ لہٰذا علماء ایسی روایات جو اگرچہ سند کے اعتبار سے ان کے اندر کوئی کلام ہوا ہو، کسی نے اسے صحیح کہا ہے اور کسی نے اسے ضعیف کہا ہے، لیکن اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ کسی دوسری واضح صریح صحیح روایت سے ثابت ہے، تو ایسی روایت کو آگے بیان کرتے ہیں کیونکہ اس کی بات جو ہے وہ صحیح ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی آتی ہے جسے امام ترمذی نے، امام نسائی نے، ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا، اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور وہ روایت یوں ہے، وہ بھی صحیح روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کے 99 رجسٹر ہوں گے جو بھرے ہوئے ہوں گے گناہوں سے۔ تو اس سے پوچھا جائے گا کیا تو ان کا اقرار کرتا ہے، تو نے یہ سب کیا ہے؟ وہ مانے گا ہاں یہ سارے میرے ہی اعمال ہیں۔ تو روایت لمبی ہے، اس میں یوں آتا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ایک بطاقہ، ایک کارڈ ایسا ہوگا جس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا۔
تو جب وزن کیا جائے گا تو یہ ایک ورقہ، ایک بطاقہ ان سارے 99 رجسٹروں کے اوپر بھاری ہو جائے گا، تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ رہے گا۔ تو اس حدیث سے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، اس حدیث سے بھی یہ دلیل ملتی ہے لا الہ الا اللہ کا وزن بہت زیادہ ہے۔ تو جو اس حدیث نے ہمیں بات بیان کی، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن جو اس کی بات جو بیان کی جا رہی ہے اس حدیث میں، وہ اس دوسری صحیح حدیث سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے۔ تو دو حدیثیں ہو گئیں جن سے اس کے صحیح لا الہ الا اللہ کے فضیلت کی اور اس کے وزن کی دلیل ملی۔ ایک اور روایت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک روایت آتی ہے، اسے بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، امام ترمذی نے اسے نقل کیا ہے اور امام احمد نے بھی مسند میں روایت کیا ہے، اور اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے بہترین دعا یوم عرفہ والی دعا ہے۔ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، اور سب سے بہترین ذکر ہے وہ جو میں نے بھی کیا اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عام طور پہ اسے کون سا کلمہ کہتے ہیں؟ تیسرا کلمہ کہتے ہیں، تیسرا کلمہ۔ اچھا، یہ جو پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، یہ جو کلمات ہیں یہ ثابت ہیں، لیکن یہ پہلا دوسرا والی جو تعداد ہے یہ کہیں نہیں آئی۔ سمجھ آئی بات کی؟ یاد رکھیں فائدے کے طور پہ کہ یہ کلمات صحیح ہیں، جیسے یہ تیسرا کلمہ کہتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں آیا کہ بہترین دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن یہ دعا کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء نے بھی کی۔ بڑی فضیلت والی دعا ہے، توحید کا اقرار کروایا جا رہا ہے، کلمات صحیح ہیں، لیکن جب اگر اسے کہیں گے کہ یہ تیسرا کلمہ ہے تو یہ تیسرا کی جو عدد اور کلمے کا جوڑ دیتے ہیں ہم، یہ کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا، لیکن یہ دعا ثابت ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین دعا ہے جو میں نے بھی کی اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی کی، اور دعا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ توحید ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اور اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام حمد ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ تیسری دلیل میں نے اس ضمن میں آپ کے سامنے پیش کی کہ اگرچہ وہ روایت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ جس میں بیان کیا گیا وہ ضعیف ہے، لیکن جو بات مقصد ہے اس میں بیان کرنے کا، لا الہ الا اللہ کی فضیلت اور وزن، وہ باقی ان تین صحیح روایتوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو یہ تھا موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ کہ لا الہ الا اللہ کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ زمین اور آسمان سب ایک پلڑے میں ہوں اور دوسری طرف دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہو تو تب بھی لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ رہے گا۔ لہذا ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ توحید، اسی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اور یہ اس کی فضیلت اور اس کا وزن ہے۔ آگے چلتے ہیں، امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں اگلی حدیث بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ، اور ترمذی میں روایت ہے۔ ترمذی کیا ہے؟ کس کا نام ہے؟ امام ترمذی ایک امام کا نام ہے اور انہی کے نام سے منسوب ان کی حدیث کی کتاب بھی ہے، سنن ترمذی کے نام سے۔ تو امام ترمذی نے ایک حدیث روایت کی ہے اپنی کتاب میں جس کا نام بھی ترمذی ہے، وحسنہ، اور اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ حسن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بعض روایات ہوتی ہیں حدیث کی جنہیں صحیح کہا جاتا ہے، اور بعض روایات ہوتی ہیں حدیث کی جنہیں ضعیف کہا جاتا ہے۔ سنیں دونوں لفظ کے نہیں سنیں کہ جی یہ حدیث صحیح ہے
کیا مطلب ہے صحیح ہے؟ کہ یہ ثابت ہو چکا ہے تحقیق کے بعد کہ یہ بات واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ اور بعض روایات ایسی ہوتی ہیں حدیث کی جنہیں ہم ضعیف کہتے ہیں، اور ضعیف لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ ضعیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے اللہ کے رسول نے کہا لیکن یہ ثابت نہیں ہو سکا، یہ بات یعنی یہ نسبت ضعیف ہے اللہ کے رسول کی طرف، نسبت پکی ثابت نہیں ہوئی، تو اس روایت کو ضعیف کہہ دیں گے۔ لیکن درمیان میں بھی ایک چیز ہوتی ہے، محدثین ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں آیا حسنہ، یعنی یہ جو آنے والی روایت ہے اسے حسن کہا گیا ہے۔ حسن ضعیف اور صحیح کے درمیان میں ہوتی ہے، حسن ضعیف اور صحیح کے درمیان میں ہے، اور یہ حدیث حسن درجے کی حدیث بھی قابل عمل ہوتی ہے۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ صحیح بالکل مضبوطی کے ساتھ کلیئرلی ثابت ہو جاتی ہے، کوئی روایت تو وہ صحیح ہے، لیکن اگر تھوڑی بہت محدثین کی شرائط جو انہوں نے وضع کی ہیں تحقیق کی، حدیث کی تحقیق کے لیے، کچھ ایک دو شرطیں پوری نہ ہو تو ان سے ضعیف تو نہیں ہو رہی حدیث اور صحیح بھی نہیں ہو رہی مکمل طور پہ، تو کیا کہتے ہیں اسے؟ حسن درجے کی روایت۔ اب یہ جو آ رہی ہے روایت آگے امام ترمذی کے حوالے سے شیخ نے یہاں نقل کی، وہ حسن ہے، امام ترمذی نے ہی اسے حسن قرار دیا ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ عن انس سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اب یہاں پہ ایک اور اہم نقطہ کہ جب اللہ کے رسول یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی، حدیث قدسی۔ ہمارے پاس تین چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کا قرآن، ایک ہے حدیث، اور ایک ہے حدیث قدسی۔ تینوں لفظ سنیں۔ قرآن میں اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور الفاظ بھی کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حدیث میں حکم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، لیکن الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور حدیث قدسی میں حکم اللہ کا ہے، الفاظ اللہ کے رسول کے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، جیسے اس حدیث میں آتا ہے قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے اگر تو زمین کے برابر، بقراب الارض خطایا، زمین کے جتنا بھری ہوئی خطائیں لے کر آ، گناہ لے کر آ، زمین کے برابر، ثم لقیتنی، پھر تو مجھ سے اس حالت میں مل، لا تشرک بی شیئا، تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، زمین کے برابر گناہ لے کر آ، جتنی بڑی زمین ہے اتنے، لیکن ان گناہوں میں تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، شرک والا گناہ نہیں ہے، بے شک زمین کے برابر گناہ ہے، لیکن ان میں کون سا گناہ نہیں؟ شرک والا گناہ نہیں۔ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، اس میں شرک نہیں ہے۔ اب میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ شرک نہ ہو تو اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ شرک نہ ہونے کا مطلب، شرک نہ کرو اس کا مطلب توحید پہ رہو، شرک نہ ہونے کا مطلب توحید کو ماننا ہے، یا بندہ شرک کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب جب شرک کرتا ہے تو موحد نہیں رہتا، توحید سے دور ہو جاتا ہے، اور اگر شرک نہیں کرتا، شرک سے دور ہوتا ہے تو کس طرف چلا جاتا ہے؟ توحید کی طرف آ جاتا ہے۔ تو بندہ توحید کو چھوڑے گا تو یقیناً شرک کی طرف جائے گا، شرک کو چھوڑے گا تو توحید کی طرف جائے گا۔ اب ایک بندے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بندے اگر تو زمین کے برابر گناہ لے آ، اور اس میں تو نے کون سا گناہ نہیں کیا؟ شرک نہیں کیا۔ اب شرک نہیں کیا، باقی سارے گناہ لے آ، شرک نہیں کیا، مطلب کیا ہے؟ شرک کی جگہ شرک سے تو دور رہا، توحید کو مانتا رہا، لا الہ الا اللہ پہ قائم رہا،
اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرتا رہا، شرک نہیں کیا، توحید پہ رہا، تو شرک نہ کرنے کا مطلب توحید پہ قائم رہنا ہے۔ تو اس توحید پہ قائم رہا، شرک سے دور رہا، اور گناہ کتنے کیے؟ زمین کے برابر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں تیرے یہ سارے کے سارے اس زمین کے برابر گناہوں کو معاف کر دوں گا، ان کی مغفرت کر دوں گا۔ یہ توحید کی فضیلت ہمیں پتہ چلی کہ توحید پہ آدمی قائم رہے، اور گناہ ہو گئے کرنے نہیں ہے جان بوجھ کے۔ اس کے یہ مطلب نہیں کہ توحید پہ قائم رہو تو گناہ کرتے رہو، اگلے باب میں انشاءاللہ اس کے متعلق بھی تفصیل آئے گی۔ لیکن فضیلت توحید کی یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر توحید پہ بندہ قائم رہا، اتنی زیادہ اہم ہے ہماری زندگی کے اندر یہ توحید کہ اگر بندے نے شرک نہیں کیا، یعنی توحید پہ قائم رہا، تو اس کی برکت سے، اس کی فضیلت سے اللہ رب العزت زمین کے برابر گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو یہ باب شیخ نے قائم کیا، فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، یہ توحید کا فضل ہے اور جو اس توحید سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ توحید پہ جب بندہ قائم رہے گا، شرک نہیں کیا گناہوں میں، تو سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنے؟ زمین کے برابر بھی۔ اب اس سے یہ اندازہ بھی پتہ چل گیا، لگ گیا کہ توحید کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں، اور شرک کتنا خطرناک گناہ ہے۔ تو شرک سے بچنا ہے، توحید پہ قائم رہنا ہے، اس کی فضیلت اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ تو یہ چند ایک آیت کریمہ پہلے گزری ہے، اور کتنی حدیثیں گزری اس باب میں؟ 4۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جس حدیث میں آیا، دوسرے میں جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کر دی اس آدمی میں جس نے توحید کا اقرار کیا۔ تیسری حدیث موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ، اور اس کے متعلق آپ کو بتایا وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس میں جو بیان کیا گیا ہے وہ باقی اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اور چوتھی حدیث کون سی آئی؟ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ والی، جس میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ زمین کے برابر گناہ بھی ہوں گے تو توحید کی برکت سے معاف ہو جائیں گے اگر شرک سے آدمی بچا رہا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ شیخ نے اس کے بعد کون کون سے مسائل اس آیت کریمہ سے اور ان 4 حدیثوں سے نکالے ہیں اور ذکر کیے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں فیہ مسائل، اس میں یہ مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ الاولی سعۃ فضل اللہ، اللہ کے فضل کی وسعت کتنی زیادہ ہے، اللہ کا فضل کتنا زیادہ ہے۔ اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ توحید پہ بس قائم رہو، شرک نہ کہ شرک کیا تو یہ تو معاف نہیں ہے، اس سے بچے رہو، توحید پہ قائم رہو، تو اس کی فضیلت یہ ہے، اس کے فضل سے میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ الثانیہ کثرۃ ثواب التوحید عند اللہ، دوسرا مسئلہ کہ اللہ کے ہاں کتنا زیادہ ثواب ہے توحید کا، کتنا کثیر ثواب ہے توحید کا۔ الثالثہ تکفیرہ مع ذلک للذنوب، توحید کی برکت سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے اس کے ساتھ کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو، لیکن کون سا گناہ نہیں ہونا چاہیے؟ ان میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ الرابعہ تفسیر الآیہ التي فی سورۃ الانعام، سورہ انعام کی جو آیت کریمہ گزری ہے اس کی تفسیر بھی اس باب میں ہم نے پڑھی ہے، اور وہ کیا تھی کہ ایمان لانے کے بعد کیا نہیں کرنا؟ ظلم نہیں کرنا، اور ظلم سے مراد کون سا ظلم ہے؟ شرک۔ ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کرو، یعنی شرک نہ کرو، تو کیا ملے گا؟ امن اور ہدایت۔ تو یہ بھی ہم نے اس باب میں پڑھا۔ الخامسہ تأمل الخمس اللواتی فی حدیث عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ کی روایت گزری ہے جس میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں، جس نے گواہی دی اللہ تعالیٰ کی، توحید کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اور ساتھ جنت برحق ہے اور
جہنم کا وجود برحق ہے تو اسے اللہ رب العزت عمل اس کا کیسا بھی ہو اسے کہاں داخل کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ 5 باتیں اس حدیث میں ہم نے پڑھی۔ السادسہ انک اذا جمعت بینہ وبین حدیث عتبان وما بعدہ تبین لک معنی قول لا الہ الا اللہ وتبین لک خطأ المغرورین۔ اگر غور کیا جائے حدیث عتبان جو بیان کی گئی ہے اس میں، اور وہ کون سی حدیث تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے اس آدمی پہ جس نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، لیکن شرط اس میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ کہا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہا، تو اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے۔ اس حدیث کو اور باقی جو حدیثیں اس باب میں بیان کی گئی ہیں ساری حدیث کو جمع کرو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اور وہ معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ شرک، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، یعنی اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور ان لوگوں کی غلطی کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کسی نے اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو وہ کافی ہے، چاہے اس سے شرک بھی ہو گیا لیکن یہ اقرار اسے بچا لے گا، یہ غلط ہے۔ لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرے، جو اس کا مقصد ہے اس پہ عمل کرے۔ جب اس نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو عبادت خالص کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، تو یہ عمل کرنا بھی ضروری ہے، خالص زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ تو یہ ساری حدیثیں جمع کر کے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جس نے شرک نہیں کیا وہ بچے گا، لیکن شرک کیا لا الہ الا اللہ بھی پڑھا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا اقرار تبھی فائدہ دے گا جب اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ 7واں مسئلہ السابعہ التنبیہ للشرط الذی فی حدیث عتبان، اس میں تنبیہ کی گئی ہے اس شرط پہ جو حدیث عتبان میں گزری ہے، اور وہ شرط کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ رب العزت کی خاطر پڑھنا ہے۔ الثامنہ 8واں مسئلہ کون الانبیاء یحتاجون للتنبیہ علی فضل لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کی ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتائی۔ کون سے نبی کو؟ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ گزرا ہے اور اس کی تفصیل پہلے بتا دی آپ کو، اس روایت کے حوالے سے اور اس کے دلیل کے حوالے سے۔ الثامنہ 8واں مسئلہ التاسعہ 9واں مسئلہ التنبیح لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه۔ تنبیہ کی گئی ہے 9ویں مسئلے میں بتایا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ان حدیث میں، ایک حدیث میں کہ ایک پلڑے میں ساری مخلوقات ہوں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہو، تو یہ چھوٹا سا کلمہ جسے ہم سمجھتے ہیں یہ ان ساری مخلوقات سے بھاری ہوگا، وزنی ہوگا۔ اور 10واں مسئلہ النص علی ان الارضین 7 کالسماوات، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے ایک حدیث میں کہ جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح زمینیں بھی ہیں 7، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ تو 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں بھی ہیں۔ کیسے ہیں؟ ہم میں سے ہماری عقل میں آ رہے ہیں نہیں آ رہے، ہمارا کام کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا حکم آیا ہم نے مان لینا ہے۔ 11واں مسئلہ ان لہن عمارا، کہ ان میں بھی مخلوقات ہیں 7 آسمانوں میں، جیسا کہ روایت میں گزرا ہے۔ 12واں مسئلہ اثبات الصفات خلافا للاشعریہ، صفات کا اثبات، ان حدیث میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات ہمیں بتایا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے صفات کا اثبات؟ اللہ رب العزت کی بے شمار صفات قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، اور ایک فرقہ ہے اشاعرہ، وہ لوگ اللہ رب العزت کی
صفات کو نہیں مانتے. جیسے اللہ رب العزت کے بارے میں قرآن میں آیا, اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ آیا وجہ, اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. اللہ رب العزت کے 2 ہاتھ ہیں. بل یداہ مبسوطتان, قرآن کریم کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں, اس کے 2 ہاتھ ہیں. 2 ہاتھوں کا ذکر آیا, چہرے کا ذکر آیا. ہم ثابت کرتے ہیں, مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں, کیونکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے. لیکن کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم, اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے اور ان کی تشبیہ نہیں دیتے کہ معاذ اللہ, یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ فلاں کی طرح کے ہیں, یہ ہم نہیں کہتے. نہ تشبیہ دیتے ہیں نہ کیفیت بیان کرتے ہیں. اس کی تفصیل میں نے اسماء و صفات کے مسئلے میں پہلے آپ کو تفصیل سے بیان کر دی ہے. اس کے بعد 13واں مسئلہ, انک اذا عرفت حدیث انس عرفت ان قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله انه ترك الشرك ليس قولها باللسان. ہمیں ان حدیث سے یہ پتہ چلا, حدیث عتبان سے ایک حدیث گزری ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کے اوپر کیا حرام ہو گیا؟ جہنم کی آگ. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خالی زبان سے پڑھ لینا کافی ہے. باقی حدیثوں کے ساتھ اس کو جمع کر کے دیکھا جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ اس کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہے. اور اس کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ جب زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھو تو شرک چھوڑنا پڑے گا. اگر بندہ شرک بھی کر رہا ہے عملاً اور زبان سے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے تو یہ زبان سے پڑھا ہوا کلمہ کوئی فائدہ نہیں دے گا, کیونکہ وہ اپنی زبان کا ہی عمل سے انکار کر رہا ہے. 14واں مسئلہ, تأمل الجمع بین کون عیسیٰ و محمد عبدی اللہ و رسولہ, کہ ایک حدیث میں یہ بھی گزرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے بندے اور دونوں اللہ کے رسول ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بیٹے نہیں. عیسائیوں نے یہ غلطی کی, اللہ کا انہیں بیٹا کہا. تو ہمارا عقیدہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. آج بھی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلطی کرتے ہیں جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی تھی. تو آج بھی ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو حدیث میں گزرا ہے. 15واں مسئلہ, معرفت اختصاص عیسیٰ بکونہ کلمۃ اللہ, اس بات کی معرفت ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے. اللہ کا کلمہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ولادت کیسے ہوئی؟ باپ کے بغیر. کن کلمہ جو مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا گیا تو اس لیے وہ اللہ کا کلمہ انہیں کہا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ کا کلمہ نہیں بلکہ وہ کلمہ کن کے ذریعے پیدا ہوئے. 16واں مسئلہ پتہ چلا, معرفت کونہ روحا منہ, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے روح ہیں. کیا مطلب؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام میں جو روح ڈالی گئی وہ ان ارواح میں سے تھی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. تو اللہ کی طرف سے روح ہونے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جس روح کو پیدا کیا وہ روح ان کے اندر ڈالی گئی. 17واں مسئلہ, معرفت فضل الایمان بالجنت والنار, ایمان کی معرفت ہمیں پتہ چلی ایک حدیث مبارکہ سے کہ ایمان کی کیا فضیلت ہے, اور اس کے بعد جنت اور جہنم کا ذکر بھی ایک حدیث مبارکہ میں گزرا ہے کہ اہل ایمان کہاں جائیں گے؟ جنت میں, اور ایمان نہ لانے والے کہاں جائیں گے؟ آگ میں جائیں گے. 18واں مسئلہ, معرفت قولہ علی ما کان من العمل, ایمان لے آؤ جن جن باتوں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. پچھلی حدیث گزری ہے آپ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, جنت کے اوپر اس کے وجود پہ, جہنم اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے وجود پہ. علی ما کان من العمل, اللہ تعالیٰ یہ سارے ایمان لانے والے, یہ ایمان لانے والے جن جن باتوں پہ کہا, جو ایمان لے آئے گا اس کا عمل کیسا بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کہاں ڈالے گا؟ جنت میں ڈالے گا. تو ایمان بندے کا صحیح ہونا ضروری ہے. عمل میں کمی بیشی آ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا توحید کی فضیلت سے. 19واں مسئلہ, معرفت ان المیزان له کفتان, ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ میزان کے کتنے پلڑے ہیں؟ 2 کفتان, 2 پلڑے ہیں. اور 20واں مسئلہ, معرفت ذکر الوجہ, اور وجہ کا ذکر ایک حدیث میں کیا گیا ہے. وجہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ,
اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اس بات کرتے ہیں، تو یہ ہمارا کون سا باب مکمل ہوا ہے؟ کون سا باب مکمل ہوا؟ پہلا باب مکمل ہوا ہے۔ اس سے پہلے مقدمے کا درس پورا ہوا ہے اور پہلا باب مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ دوسرا باب اگلے ہفتے سے شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔